بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سے انشاءاللہ ہم ابتدائی عربی بول چال اس کے بارے میں ہم سیکھنا شروع کریں گے، جس میں ہم جو ہمارے سامنے کتاب موجود ہے لغۃ المسلمتی للناشئات، یعنی مسلم لڑکیوں کی زبان۔ جو لوگ ابتدائی بچیاں عربی زبان سیکھنا چاہتی ہیں ان کے لیے یہ کتاب ہے لغۃ المسلمتی للناشئات۔ سب سے پہلے ہمارے پاس اس میں موجود ہے التعارف یعنی کہ اپنا انٹروڈکشن کروانا، یا اس میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جان پہچان کرنا، ایک دوسرے کے بارے میں معلومات حاصل کرنا۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے المستوى الاول، المستوى الاول یعنی کہ پہلا لیول، ابتدائی درجہ۔ اس میں ہم سب سے پہلے عبارت کو دیکھیں گے، اس کے بعد پھر ہم ترجمے کو دیکھیں گے، اور اس میں پھر گرامر کے لحاظ سے جو چیزیں ہوں گی انشاءاللہ ان کو بھی ہم ساتھ میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس ہے سمیۃ السلام علیک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، سعیدۃ وعلیک السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمومی طور پر السلام علیکم ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی آخر کی جو ضمیر ہے کاف ضمیر، اس کو نہیں بدلا جاتا، چاہے مذکر کے لیے ہو یا مونس کے لیے ہو، سب کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ہی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ اس طرح سے بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی مذکر اور مونس کے اعتبار سے آپ اس کو بدل بھی سکتے ہیں، السلام علیکی، السلام علیکہ، اور پھر اسی طرح سے تثنیہ کی جو ضمیریں ہیں اس کو بھی بدل سکتے ہیں۔ آگے ہمارے پاس ہے سمیۃ، اسمی سمیہ، وانتی یا اختی مسموکی۔ سمیہ کہتی ہے کہ میرا نام سمیہ ہے، وانتی یا اختی یعنی اے میری بہن آپ، مسموکی آپ کا کیا نام ہے۔ سعیدۃ، اسمی سعیدہ، سعیدہ کہتی ہے میرا نام سعیدہ ہے۔ سمیہ، هل انتی طالبۃ، هل انتی طالبۃ کہ کیا آپ طالب علم ہیں۔ سعیدہ کہتی ہے نعم انا طالبۃ وانتی، سعیدہ کہتی ہے جی ہاں میں طالب علم ہوں، اور آپ، یعنی کہ وہ سوال کرتی ہے کیا آپ بھی طالب علم ہیں، تو سمیہ کہتی ہے انا کذالک طالبۃ، انا کذالک طالبۃ کہ میں بھی آپ کی طرح طالب علم ہوں، یعنی کہ طالبہ ہوں۔ تو کذالکی، کذالکی ہم مونس کے لیے استعمال کریں گے، اور اگر آپ جو ہے وہ مذکر سے مخاطب ہیں تو انا کذالک، انا کذالک، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں انا طالبۃ ایضا کہ میں بھی طالب علم ہوں، میں بھی طالب علم ہوں، یا میں بھی پڑھانے والی ہوں، میں بھی معلمہ ہوں، انا معلمۃ ایضا۔ اسی طرح سے سعیدہ کہتی ہے این بیتک یا اختی، این بیتک یا اختی یعنی اے میری بہن آپ کا گھر کہاں ہے۔ بیت کہتے ہیں گھر کو، تو بیتک آپ کا گھر کہاں ہے۔ سمیہ کہتی ہے بیتی فی منطقتی، آگے آپ اپنا منطقہ جو بھی ہے اس کو لکھ سکتے ہیں، یعنی میرا گھر جو ہے، منطقہ کہتے ہیں ڈسٹرکٹ کو، ضلع کو، تو وہ کہتی ہے کہ بیتی فی منطقتی، میرا جو گھر ہے وہ ڈسٹرکٹ میں ہے، آگے وہ اپنے ڈسٹرکٹ کا نام بتاتی ہے۔ پھر وہ سوال کرتی ہے وَأَنْتِ أَيْنَ تَسْكُنِينَ، وَأَنْتِ أَيْنَ تَسْكُنِينَ کہ آپ کی سکونت کہاں پہ ہے، آپ کہاں پہ رہائش پذیر ہو۔ سمیہ سوال کرتی ہے سعیدہ سے وَأَنْتِ أَيْنَ تَسْكُنِينَ کہ آپ کی جو رہائش ہے وہ کہاں پہ ہے۔ اور اسی طرح سے اگر آپ کسی میل سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں، یعنی آپ جس سے بات کر رہے ہیں وہ سامنے میل ہے، مذکر ہے، آپ نے اس سے سوال کرنا ہے کہ آپ کی رہائش کہاں پہ ہے، تو آپ کہیں گے این تسکونو، این تسکونو، اور اگر فیمیل سے سوال کرنا ہے تو این تسکونین، حاضر کا صیغہ، واحد مونس اور حاضر کا صیغہ، تسکونین۔ سعیدہ کہتی ہے اسکنو فی منطقہ، فی منطقتی، اب فی کی وجہ سے منطقتی جو ہے وہ مجرور ہوگا، کیونکہ فی جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے، اسم پہ داخل ہوتا ہے اور اس کو زیر دیتا ہے، تو اسکنو فی منطقتی، جو بھی آپ کا ضلع ہے آپ یہاں پہ لگا سکتے ہیں، اسکنو فی منطقتی۔ اسی طرح سے سمیہ کہتی ہے حسناً یعنی کہ بہتر،
یا اوکے کے معنی میں بھی آتا ہے. نلتقی نلتقی فیما بعد کہ ہم جو ہے پھر ملاقات کریں گے، ہم پھر ملیں گے. حسناً نلتقی فیما بعد. سعیدہ کہتی ہے لا تنسینی من صالح الدعاء، لا تنسینی من صالح الدعاء. یعنی سعیدہ کہتی ہے سمیہ کو کہ آپ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں مت بھولیے گا. یعنی جیسے ہم اردو میں بھی کہتے ہیں نا نیک تمناؤں نیک دعاؤں میں مجھے مت بھولیے گا. تو لا تنسینی، لا تنسینی من صالح الدعاء کہ تم مجھے جو ہے وہ اپنی نیک دعاؤں میں مت بھولنا. سمیہ کہتی ہے وَأَنْتِ كَذَلِكِ، وَأَنْتِ كَذَلِكِ یعنی آپ بھی میری طرح، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں وَأَنْتِ أَيْضًا. آگے وہ کہتی ہے ارجو ان تذکرینی بالدعاء الصالح، ان تذکرینی بالدعاء الصالح، بالدعاء الصالح. میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گی. وَأَنْتِ كَذَلِكِ أَرْجُو أَن تَذْكُرِينِي بِالدُّعَاءِ الصَّالِحِ کہ میں یہ امید کرتی ہوں کہ آپ بھی مجھے اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیں گے. اب اس میں آپ نے نئے مفردات بھی دیکھے. سب سے پہلے ہمارے سامنے جو چیز آئی وہ کیا تھی کہ اگر آپ نے اپنے بارے میں بات کرنی ہے، یعنی اب اپنی ذات کے بارے میں بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ میں پڑھتی ہوں، میں پڑھاتی ہوں، یا میں طالب علم ہوں، یا میں ہاؤس وائف ہوں، تو آپ اس کو انا کے ذریعے عربی میں تعبیر کرو گے. یعنی آپ کہو گے انا مسلمتن، انا طالبتن، انا معلمتن. ٹھیک ہے، انا کے ذریعے آپ اپنے آپ کو ظاہر کر سکتی ہیں عربک میں. اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کے بارے میں سوال کرنا ہے، کسی چیز کے بارے میں سوال کرنا ہے، جیسے اوپر ہم نے پڑھا بھی حل انتی طالبتن، تو اس سوال کرنے کے لیے ہم حل کا لفظ جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. اور اگر آپ نے کسی جگہ کے بارے میں سوال کرنا ہے، یعنی کسی چیز کے بارے میں کہ وہ کہاں پہ پڑی ہے، یا کسی کے ایڈریس کے بارے میں، یا جیسے کہ انہوں نے پوچھا کہ این بیتکی آپ کا گھر کہاں ہے، تو کہاں کے لیے عربک میں این کا لفظ استعمال ہوتا ہے، این. اور اسی طرح سے ہم نے اسکنو فعل دیکھا. ہم نے کہا تسکنین آپ کہاں پہ رہتی ہیں، آپ کی سکونت کہاں پہ ہے، یعنی کہ وہ اس کے سامنے موجود ہے، حاضر ہے، تو ہم واحد مونث اور حاضر کا صیغہ لے کے آئیں گے. اور جب اس نے کہنا ہے کہ میں رہتی ہوں، تو پھر اس میں ہم واحد متکلم کا صیغہ لے کے آئیں گے کہ میں رہتی ہوں، اور مضارع کا صیغہ ہوگا اسکونو. تو اس میں یہ ہے ساکانہ یسکونو، ساکانہ اس کا ماضی ہے، یسکنو اس کا مضارع ہے، اور اسی طرح سے اس کا امر جو ہے وہ آتا ہے اسکن بکسر الحمزہ. اسکن، اسکن تو سکونت اختیار کر. جب ہم نے کسی کو حکم دینا ہے کہ تو سکونت اختیار کر، اسکن فی الپاکستان، اسکن فی الپنجاب، اسکن فی مصر. ٹھیک ہے، تو اس وقت آپ یہ لفظ استعمال کریں گے. اسی طرح ہم نے نلتقی کا لفظ پڑھا. نلتقی، التقا یلتقی مطلب کہ ملاقات کرنا، ملنا، اور اس کا امر جو ہے وہ آتا ہے التقی، التقی تو ملاقات کر، تو ایک مذکر جو ہے وہ ملاقات کر. اسی طرح سے آگے ہمارے پاس فعل آیا لا تنسینی، لا تنسینی یعنی تو ایک عورت، یعنی واحد مونس اور حاضر کا صیغہ کہ تو مجھے نہ بھولنا. لا تنسینی یا جو آیا ہے وہ خود کو مخاطب کرنے کے لیے آیا ہے. جیسے اگر ہم نے کہنا ہے کہ یہ میری کتاب ہے، تو ہم اس کو اپنی طرف کیسے منسوب کریں گے؟ ہم کہیں گے ھذا کتابی، یعنی اس کے ساتھ یا لگائیں گے. کتاب ان کتاب کو کہتے ہیں، اور جب ہم نے اس کو اپنی طرف منسوب کرنا ہے تو ہم کہیں گے ھذا کتابی. اور اسی طرح سے اگر ہم نے کہنا ہے یہ میری کاپی ہے، تو کاپی کے لیے عربک میں قراصۃ کا لفظ استعمال ہوتا ہے. قراصۃ کا لفظ جو ہے وہ آخر میں گولتا ہونے کی وجہ سے مونس ہے، تو اس لیے جب ہم اس کے ساتھ اسم اشارہ میں سے کوئی اشارہ لگائیں گے، یعنی ہم نے کہا نا یہ کتاب، تو ھذا جو ہے وہ اسم اشارہ میں سے ہے، یعنی ان حروف کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے. تو جب مشارن الیہ یعنی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے وہ مونس ہو
تو اس کے ساتھ اسماء اشارہ جو ہے یعنی اسم اشارہ جو ہے وہ بھی مونث ہی آئے گا. جیسے قراصۃ کا لفظ مونث ہے تو ہم اس کے ساتھ جو ہے وہ ہاذہی قراصۃ کہیں گے. ہاذہی قراصۃ، تو اس کے ساتھ ہم ہاذہی لگائیں گے. کتاب کا لفظ مذکر تھا تو ہم نے کیا کہا ھذا کتاب. اور اگر ہم نے یہ کہنا ہے کہ یہ میری کتاب ہے تو ھذا کتابی. اور اسی طرح سے ھذا قراصتی، یعنی کسی بھی چیز کو آپ نے اپنی طرف منسوب کرنا ہے. اسی طرح سے ارجو، ارجو میں امید کرتی ہوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ بھی مجھے یاد رکھیں گی. اور اسی طرح سے تذکرینی، تذکرینی آپ مجھے یاد رکھیے گا، آپ مجھے یاد رکھیے گا. تو ذکر یذکرو سے ہے تذکرینی، یہاں بھی اپنی طرف منسوب کرنے کے لیے کہ مجھے بھی آپ یاد رکھیے گا. بالدعاء الصالحی، اب اس میں جو ہے با جو ہے وہ حروف جارہ میں سے ہے، اس وجہ سے جب ہم پڑھیں گے تو دعائی حمزہ کے نیچے زیر اور صالحی دونوں مجرور ہوں گے. بالدعاء الصالحی یعنی آپ مجھے اپنی نیک دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. اور اس کے علاوہ ہم نے فی بھی پڑھا، بیتی فی منطقتی، جیسے ہم نے کوئی کہنا ہوتا ہے نا کہ میرے گھر میں یا کتاب میں یا مدرسے میں، کوئی بھی ایسا لفظ جس میں آپ نے میں کہنا ہے تو اس کو آپ فی کے ذریعے جو ہے وہ اس کی تعبیر کریں گے. جیسے بیتی فی منطقتی پنجاب یا بیتی فی پاکستان، بیتی فی پاکستان میرا جو گھر ہے وہ پاکستان میں ہے. اور اسی طرح سے ہم نے انتا پڑھا، انتا یعنی تو مطلب کہ وہ حاضر آپ کے سامنے موجود ہے اور وہ مونث ہے تو آپ انتی کا لفظ استعمال کریں گے. اور اگر وہ مذکر ہے حاضر ہے آپ کے سامنے تو آپ انتا کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں گے. اور اسکنو جو واحد متکلم کا صیغہ ہے یہ مذکر کے لیے بھی آتا ہے اور مونث کے لیے بھی آتا ہے، اس میں تبدیلی ہم نہیں کریں گے. اسکنو میں ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میری میں جو ہے وہ رہتا ہوں یا میں رہتی ہوں، دونوں جو ہیں مذکر بھی اور مونث کے یہ ایک ہی کا استعمال کیا جاتا ہے. تو اس میں کچھ نئے مفردات بھی آپ نے سیکھے. اس طرح سے اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا آپ مسلمان ہیں، حل انتی مسلمتن، حل انتی مسلمتن، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ نعم، جی ہاں، انا مسلمتن، میں مسلمان ہوں. تو جی ہاں کہنے کے لیے آپ نے نعم کا لفظ استعمال کرنا ہے. نعم، جی ہاں.